يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. حاضرین جمعہ، خطبہ میں سننا کے بعد سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ لوگوں سے پوچھئے اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن ہی دن بنا دیتا تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس رات کو لے کر آئے جس میں تم آرام کرتے ہو، سکون سے سو جاتے ہو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ حضرات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نیند کو اور رات میں آرام کرنے کو، سو جانے کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ نیند یہ ہمارے لیے بہت بڑے سبب رکھتی ہے۔ نیند کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے توحید کی، اللہ کے وحدانیت کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی شان قدرت کی نشانی ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا سونا اور نیند کا آنا، اونگنا یہ انسان کے لیے صفت کمال ہے، اچھی صفت ہے انسان کے لیے، اور یہی اونگنا اور سونا اللہ کے لیے بری صفت ہے، اللہ کے لیے کمزوری ہے اور اللہ کے لیے عیب ہے۔ اللہ کو اونگنا نہیں آتا، اللہ کو سونا نہیں آتا، انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے نیند۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث میں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا تعلیمات دیا ہے نیند کے حوالے سے اور رات میں آرام کرنے کے حوالے سے، کیا آداب ہم کو سکھائے ہیں۔ نیند
انسان کی زندگی کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، پینا ایک ضرورت ہے، پہننا ایک ضرورت ہے، ویسے ہی سونا بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ رات ہونے لگتی ہے، رات ہوتے ہوتے انسان کو نیند آنے لگتی ہے، اور نیند کے جو تقاضے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان تقاضوں کو بھی پورا کر دیا ہے۔ نیند سکون چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے، یہی وجہ ہے رات ہوتی ہے تو صرف انسان نہیں، پوری کائنات سو جاتی ہے، یہ جانور سو جاتے ہیں، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے سب سو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے سب آرام کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے رات سکون والی ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور نیند اندھیرا چاہتی ہے، یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو اندھیرا بنا دیا ہے۔ لائٹ ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو انسان کو جلدی نیند نہیں آتی۔ اندھیری رات میں سکون والی نیند انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، وہ نیند بھی جو رات میں آتی ہے، کتنی مٹھاس اللہ تعالیٰ نے نیند میں رکھا ہے، کتنی میٹھی ہوتی ہے نیند۔ اور خاص کر یہ نیند اللہ کے ان بندوں کے لیے بڑی میٹھی لگتی ہے جو دن بھر تھکتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، جو محنتی ہوتے ہیں۔ ایک مزدور دن بھر محنت کرتا ہے، اس کو جتنی میٹھی نیند آتی ہے، ایک کسان کو جتنی میٹھی نیند آتی ہے، ایک دن بھر محنت کرنے والے کو جتنی میٹھی نیند آتی ہے، دوسرے لوگوں کو اتنی میٹھی نیند نہیں آتی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کا بدلہ دنیا میں میٹھی نیند کی شکل میں دیتا ہے۔ اللہ نے دن کو محنت کرنے کے لیے بنایا اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ جو بندہ دن میں محنت کرتا ہے وہ رات میں آرام سے سوتا ہے، جو دن میں محنت نہیں کرتا رات کو اسے نیند نہیں آتی، بلکہ نیند کے لیے گولی کھانا پڑتا ہے۔ نیند جہاں ایک ضرورت ہے، وہاں انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان کی صحت کا دار و مدار نیند کے اوپر رکھا گیا ہے۔ جو انسان رات میں سو جاتا ہے وہ سکون سے جیتا ہے، دن میں سکون سے کام کرتا ہے۔ جو انسان رات میں سوتا نہیں وہ دن میں آرام سے کام نہیں کر سکتا۔ جس کے نیند کا نظام درست ہوگا اس کے صحت کا نظام درست ہوگا، جس کے نیند کا سسٹم خراب ہو جائے گا اس کی صحت کا سسٹم بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے رات میں جلدی سونا چاہیے۔ دن بھر تھکا ماندہ انسان رات جب بستر پہ آتا ہے، رات کو جب سوتا ہے تو نیند اس کی ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ دن بھر کا تھکا ماندہ انسان جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہے اور آنکھ بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے، دن بھر جتنی محنت ہو گیا تھا ساری محنت کو، ساری تھکاوٹ کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ گویا کہ نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی کیمیائی طاقت رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری تھکان ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک کسان جب رات کو گھر آتا ہے، جب رات کو گھر آتا ہے ایک کسان تو کس حالت میں ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے، دھوپ میں محنت کر کے ایک کسان جب گھر آتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کا بدن تھکا ہوا، اس کا جسم تھکا ہوا، اس کے باڈی کے پارٹس کسی قابل نہیں، نہ ہاتھ کسی چیز کو پکڑنے کے قابل، نہ پیر چلنے کے قابل، نہ دماغ سوچنے کے قابل۔ تھکا ہوا انسان رات میں کسی چیز کا قابل نہیں ہوتا، بس اسے نیند چاہیے، نیند چاہیے۔ لیکن جب وہ رات میں سو جاتا ہے، رات میں سو جاتا ہے،
صبح میں اس کی طبیعت کتنی فریش ہو جاتی ہے، عجیب طرح کی پھرتی، عجیب طرح کی چستی، عجیب طرح کی کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے، ایک طرح کی چستی، فریش ہو جاتا ہے دماغ، اس کا پیر پھر سے چلنے کے لیے تیار، اس کا ہاتھ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار، اس کا دماغ پھر سے سوچنے جھٹکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رات کی نیند اس کی پوری تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، پوری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پہ نیند کو دیا ہے۔ ہر صبح ایک نیا ولولہ، رات میں سو جانے کے بعد جب انسان صبح جاگتا ہے، جاگنے کے بعد ایک نیا جذبہ ہوتا ہے، ایک نیا جوش ہوتا ہے۔ اسی لیے نیند کو موت کہا گیا، نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا اور جاگنے کو حیات اور زندگی سے تعبیر کیا گیا۔ سوچو وقت کیا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام سے میں موت کے منہ میں جاتا ہوں، مرتا ہوں اور صبح میں جیتا ہوں۔ اور سو کر اٹھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دیا اور ایک دن اسے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جمع ہونا ہے۔ ایک اور دعا ہے سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو صحت و عافیت دیا ہے۔ رات کی نیند کے ذریعے سے میرے اللہ نے مجھے صحت دیا، عافیت دیا، میری تھکاوٹ کو دور کیا، ورد علی روحی، اور میری روح کو دوبارہ واپس کیا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور سو کر اٹھنے کے بعد مجھے اس کا ذکر کرنے کی توفیق دیا۔ ہر صبح ایک نئی زندگی انسان کو ملتی ہے۔ رات میں سوتے وقت جو تھکاوٹ تھی، صبح ہوتے ہی پوری تھکاوٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرات، انسان کی یہ نیند سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، انسان کی یہ نیند آرام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، انسان کی یہ نیند راحت اور چین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے دیا کہ مضمون قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ ذکر کیا، جا بجا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ رات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذکر کیا، رات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے راحت کا ذکر کیا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمان 313 ہیں، ادھر کافر 1000 ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، ہم کم ہیں، وہ زیادہ ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی ہمت کو بڑھانے کے لیے کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ پر نیند طاری کر دیا۔ صحابہ کو بیان کرتے ہیں اللہ نے ایسی نیند طاری کر دیا، تلوار ہمارے ہاتھوں سے بار بار گر جاتی تھی۔ صحابہ کچھ دیر کے لیے سو گئے، اللہ نے ذکر کیا اذ یغشیکم النعاس امنۃ بکم، وہی اللہ ہے جس نے تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے، تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے نیند کو طاری کر دیا۔ جنگ بدر کے موقع پہ 313 صحابہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ کیوں سلا دیا؟ تاکہ صحابہ کے دل کا یہ ڈر جاتا رہے ہم کم ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ تو نیند انسان کو سکون کا ذریعہ پیدا کرتی ہے۔ آج انسان سکون کا متلاشی ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، زندگی میں سکون نہیں۔ کیوں؟ اس کا ایک اہم سبب یہ ہے ہم راتوں کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اللہ نے کہا
الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے نرم اور ہموار نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخ نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے نہیں بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام اور راحت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے لباس بنایا۔ لباس جیسے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، رات کا اندھیرا انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی آیتوں میں نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ انسان کو سکون کیوں نہیں ہے، آرام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج کا انسان رات کو رات کا حق نہیں دے رہا ہے۔ رات کا حق یہ ہے رات میں سو جانا چاہیے۔ رات جیسے ہی آتی ہے، عشاء کی نماز جیسے ہی ہوتی ہے، وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اس پہ سو جانا چاہیے۔ آج ہمارا کلچر کیا بن گیا؟ آدھی آدھی رات تک جاگنا، پوری رات تک جاگنا، رات کے 1-2 بجے تک جاگنا، ٹی ویوں کے سامنے جاگنا، موبائل فون لیے ہوئے، گیم کھیلتے ہوئے، بے حیائی کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے، لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا طبقہ، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ لڑکیوں کے فطروں میں، لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے، بے حیائی کی گفتگو کرتے ہوئے، کلبوں کے کلچر کے سائے میں آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں۔ آج ہماری راتیں گناہوں میں کٹ رہی ہیں، آج ہماری راتیں معصیتوں میں کٹ رہی ہیں، آج ہماری راتیں نافرمانیوں میں کٹ رہی ہیں۔ زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ زندگی میں آرام کہاں سے آئے گا؟ لہذا حضرات، زندگی کے اس لائف اسٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ راتوں کے جو کلچر ہم نے بنا رکھے ہیں، کلبوں کے کلچر کو ختم کرنا ہے، راتوں کو سونا ہے۔ نیند تم کو جو راحت دیتی ہے، زندگی میں کوئی اور چیز وہ راحت تم کو دے نہیں سکتی۔ ایک امیر کو کسی غریب پر اگر رشک آتا ہے تو وہ غریب کی نیند ہوتی ہے۔ ایک دولت مند انسان کس غریب کی کسی نعمت پر عش کرتا ہے تو وہ غریب کی نیند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ غریب انسان بس اسٹینڈ میں پڑھ کے سو جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن میں پڑھ کے سو جاتا ہے، ایک جھاڑ کے نیچے آرام سے سو جاتا ہے، جنگل میں آرام سے سو جاتا ہے، وہ لالی کے اوپر پڑھ کے سو جاتا ہے، وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ آج امیر انسان نیند کی گولی کھا کر بھی اسے نیند نہیں آ رہی ہے، مگر یہ غریب انسان نیند کی گولی کھائے بغیر آرام کی نیند سو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر محنت نہیں کرتا، غریب محنت کرتا ہے۔ اللہ نے دن بنایا محنت کرنے کے لیے، جو محنت کرے گا، محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پر رات میں میٹھی نیند دیتا ہے۔ جو محنت نہیں کرتا اسے راتوں میں نیند نہیں آتی، اسے نیند کی گولیاں کھا کر بھی اس کو چین نہیں آتا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ نیند کا ذکر کیا۔ مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو سکون کا ذریعہ اور راحت کا ذریعہ قرار دیا۔ ایک مقام اللہ نے فرمایا، هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو، جعل لکم اللیل لباسا، رات کو لباس بنایا، والنوم سباتا، اور نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، وجعل النہار نشورا، اور دن کو دوبارہ جی اٹھنے کا ذریعہ بنایا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک سوال کے طور پر اللہ نے کہا، قل ارأیتم ان جعل اللہ لکم اللیل سرمدا۔ اے نبی پوچھئے ان سے، پوچھئے ان سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو، اگر اللہ تعالیٰ دن کو قیامت تک دن ہی رکھ دیتا، رات نہ آتی، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس وہ رات لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو محنت کر کے کمانے کے لیے بنایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رات ہو کے دن، یہ دونوں بھی تم سے شکر کے متقاضی ہیں۔ رات ہو کے دن، یہ دونوں بھی تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں۔ رات کو راحت کے لیے بنایا، دن کو محنت کر کے کمانے کے لیے بنایا، یہ دونوں بھی شکر کے متقاضی ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تم کو آرام کرنے کے لیے رات دیا۔ نیند حضرات موت سے پہلے موت کا ایک تجربہ۔ نیند کیا ہے؟ موت سے پہلے موت کا ایک تجربہ ہے، اسی لیے نیند کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے، وفات صغریٰ۔ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، نیند جو ہے موت کی ایک شکل ہے۔ رات سونے کے بعد ہمارے بدن سے ہماری روح نکالی جاتی ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں رات میں، ہمارے جسم میں ہماری روح نہیں رہتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، روح نکل کر بھی جسم سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم رات میں زندہ ہوتے ہیں۔ موت میں روح نکالی جاتی ہے، نیند میں روح نکالی جاتی ہے۔ نیند میں روح نکل کر بھی جسم سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے، لیکن موت میں روح نکلنے کے بعد جسم سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے رات میں، یہ کیا ہے؟ خواب جو ہے یہ روحوں کا سفر ہے۔ رات میں ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں، یہ خواب روحوں کی ملاقاتیں ہیں۔ روح آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نیند کے لیے وفات کا لفظ اور جاگنے کے لیے بعث کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے موت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وفات کا لفظ استعمال کیا، اور دوبارہ قیامت کو ہم زندہ ہوتے ہیں قیامت کے دن، اس کے لیے بھی اللہ نے بعث کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ انعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو رات میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، وَيَبْعَثُكُم بِالنَّهَارِ، اور دن میں تم کو جگاتا ہے۔ یہاں آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کو، نیند کو وفات کا لفظ استعمال کیا، اور سو کر جاگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعث کا لفظ استعمال کیا، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا، اور دوبارہ قیامت کے لیے جب اٹھایا جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعث کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ زمر میں بھی اسی کا ذکر اللہ نے کیا، اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، فرمایا کہ اللہ دو وقت تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ دو وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روح کو نکالتا ہے، ایک وقت تمہاری موت کا وقت، دوسرا وقت تمہاری نیند کا وقت۔ تو نیند کے وقت ہماری روح قبض کی جاتی ہے، اور موت کے وقت ہماری روح قبض کی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت اور نیند دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ نیند جو ہے، رات میں سونا جو ہے، یہ موت سے پہلے موت کا ایک تجربہ ہے۔ حضرات چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سونے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے آداب ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ آداب ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئے ہوں، لہذا سونے کے آداب کیا ہیں آپ محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ رات میں جلد سو جانا ہے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ عشاء کے بعد کوئی کام نہ کرے۔ عشاء کے بعد سب سے پہلا کام بستر پہ لیٹ جانا ہے۔ پیارے نبی کا یہی معمول تھا۔ ہم نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں نا، ہم نبی کو نمونہ مانتے ہیں نا، ہمارے نبی کا زندگی بھر یہی نمونہ ہے کہ رات عشاء کے بعد آپ کا معمول صحابہ بیان کرتے ہیں، کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها۔ پیارے نبی کا معمول تھا عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے، عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے۔ عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ سائنٹیفک دور ہے، سائنٹیفک دور ہے،
اور سائنٹیفک تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ سائنٹیفک ایک تجزیہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ رات کی جو ابتدائی نیند ہوتی ہے انسان کی یہی اصل نیند ہے۔ ابتدائی نیند سے مراد اسٹارٹنگ کی جو نیند ہے رات میں 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک کی جو نیند ہوتی ہے، اس میں اگر انسان 1 گھنٹہ بھی سوتا ہے تو اللہ اس کو 3 گھنٹوں کی راحت دیتا ہے۔ اگر انسان رات کے اسٹارٹنگ کے وقت میں ابتدائی وقت میں 3 گھنٹے سو جائے، یعنی 9 بجے سو جائے، 10 11 12 3 گھنٹے اگر سوتا ہے انسان 9 گھنٹوں کی راحت پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ اگر کوئی انسان 12 بجے کے بعد سوتا ہے، 1 گھنٹہ سوئے تو 1 ہی گھنٹے کی راحت ملتی ہے اس کو، 1 گھنٹہ آرام کرے 1 ہی گھنٹے کا آرام ملتا ہے اس کو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج انسانوں کی میجورٹی ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے، رات 12 بجے کے بعد سوتی ہے، زندگی کا سکون خراب کرتی ہے، زندگی میں صحت خراب کرتی ہے، زندگی میں اپنے آپ کو بے چین کر لیتی ہے انسان کی اکثر آبادی۔ قربان چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، پیارے نبی کا ایک ایک حکم دنیا و آخرت میں کتنی برکتیں ہیں اس میں، پیارے نبی کی ایک ایک سنت میں دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائیاں ہیں۔ ہاں اگر رات میں اگر کوئی بامقصد گفتگو ہے، کوئی ضروری بات کرنا ہے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن زندگی میں ہمیشہ کا معمول یہ بنا لو عشاء کے بعد کوئی کام نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بزنس نہیں، فوراً سو جانا ہے۔ ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں، سکون کے لیے یہ سب سے بہترین نسخہ پیارے نبی کا ہے۔ حضرات گرامی، دوسرا ادب، رات میں سوتے وقت باوضو ہو کے سویا کرو۔ وضو کر کے اگر آپ سوئیں گے اس کے بڑے فائدے، دنیاوی اور اخروی فائدے۔ شیطان انسان کو رات میں ستانا چاہتا ہے، جو انسان وضو کر کے سوتا ہے شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان وضو کرتا ہے اس کے دانت صاف ہوتے ہیں، دن بھر جو سانس لیتا ہے ڈسٹ جمع ہوتا ہے اس کے ناک میں، 3 مرتبہ ناک چھاڑتا ہے اس کے ناک صاف ہو جاتا ہے۔ اب رات بھر جو سانس لیتے رہتا ہے ایک سکون اور صحت والی سانس ہو لیتا ہے۔ لہذا باوضو ہو کے سونے کی عادت بنا لیجیے زندگی میں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ حکم ہے بسم اللہ بول کے دروازہ بند کرے، بسم اللہ بول کے برتن بند کرے۔ بسم اللہ بول کے جو دروازہ بند کرتا ہے کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی ابلیس، کوئی چور تمہارے دروازے کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے حکم ہے کہ رات میں چراغ بجھا کر سویا کرے۔ چراغ جلتا ہوا اگر چھوڑ دیں گے تو چوہے وغیرہ کیا کرتے ہیں، چراغوں کے ذریعے سے گھروں کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراغ جلتا رہا، گھر والے سو گئے، پورا گھر جل گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رات میں سوتے وقت چراغوں کو بجھا کر سویا کرو۔ بہت سارے لوگ مچھر کی بتی لگاتے ہیں، کھاٹ کے نیچے رکھ لیتے ہیں، کبھی چادر لگ جاتا ہے اس کو، کبھی تجربہ ہوا ہے کہ پورا چادر چل گیا، تکیا چل گیا۔ تو احتیاط کرنا چاہیے اس سلسلے میں کہ راتوں میں چراغ بجھائیں، اگر مچھر کی بتی ہو تو دور رکھ کے سو جایا کریں۔ اسی طریقے سے ایک حکم ہے سونے سے پہلے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کی پابندی کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوتے وقت کی جو دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اس طرح کے جو بھی اذکار ہیں سوتے وقت کی دعائیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے تسبیح فاطمہ آسان ذکر ہے، 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی 2 منٹ اگر یہ تسبیح فاطمہ آپ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے۔ آیت الکرسی جو پڑھ کے سوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت، پیارے نبی نے فرمایا کہ رات بھر یہ نگران فرشتہ تمہارے بستر کے پاس رہتا ہے۔
آپ سو رہے ہیں، وہ فرشتہ جاگتے ہوئے بیٹھتا ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے، جیسے واچ مین گھر کی نگرانی کرتا ہے، پھر بھی وہ کبھی کبھی سو جاتا ہے، مگر فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کے سو گئے، رات بھر ایک فرشتہ نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے کافرین تک، یہ دو آیتیں جو انسان پڑھ کے سوئے گا، کفتاہ، پیارے نبی نے فرمایا ہر برائی سے، ہر شر سے بچنے کے لیے دو آیتیں کافی ہیں۔ دو آیتیں جو پڑھ کر سوتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ آج رات میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، سونے سے پہلے 3 قل پڑھ کے سونا ہے، قل هو اللہ احد کا سورہ، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، قل اعوذ برب الناس کا سورہ، یہ 3 قل 3 بار پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں میں دم کرنا ہے، تھتکارنا ہے۔ اس طریقے سے تھتکارنا ہے، تھتکارنے کے بعد اپنی پوری ہتھیلیاں، دونوں ہتھیلیوں پوری باڈی پہ پھیرنا ہے، سر سے لے کے پیر تک، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے 3 بار پورے باڈی کو دم کر کے سونا ہے، 3 قل پڑھ کے۔ اسی طریقے سے 3 قل کے علاوہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد رات میں جو بھی اذکار پڑھتے ہیں، اس دعا پر اذکار کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس دعا کو آخری دعا بنانا چاہیے اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد سو جانا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور سوتے وقت اللہ کے نبی سے قرآن کی صورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتے تھے، کبھی کبھی سورہ سجدہ پڑھ کے سویا کرتے تھے، کبھی کبھی سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ یہ سارے اذکار سونے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے آپ سے، جو جو پڑھ سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اپنے طاقت کے حساب سے ان اذکار کی پابندی کیجیے۔ یہ ایک حکم یہ بھی ہے سونے سے پہلے کہ بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے، جھٹکنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بستر جھاڑے بغیر ویسے لیٹ جاتے ہیں جائے، کبھی کبھی چوٹیاں ہوتی ہیں، دھول ہوتا ہے، کبھی کبھی بچھو ہوتا ہے، کوئی زہریلا کیڑا ہو سکتا ہے، تو بستر جھٹک کے سو جائیے۔ اسی طریقے سے دائیں کروٹ لیٹنا یہ بھی سنت ہے، رائٹ سائڈ میں پلٹ کے سونا، اپنے گال کے نیچے اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا، جیسے سہولت ہے آپ کو، گال کے نیچے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے سونے کی عادت ڈال دیجیے، یہ بھی سنت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ اسی طریقے سے رات دیکھیے، شیاطین انسان کو راتوں میں بھی پریشان کرنا چاہتے ہیں، کبھی شیطان اور جن انسان کے سینے پہ بیٹھ کے دباتا ہے، کبھی شیطان برے خوابوں کے ذریعے سے پریشان کرتا ہے، کبھی کبھی جسم میں کہیں درد پیدا کرتا ہے، یہ جن اور شیطان۔ کبھی کبھی رات میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، نیند نہیں لگتی، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں رات میں، بے چینی، بے خوابی۔ ایسے موقع پر یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا پڑھ کے سونا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات میں جب انسان سو جاتا ہے، سو کر درمیانی رات میں اگر آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلنے کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ رات میں اچانک آنکھ کھل گئی آپ کی آدھی رات میں، کبھی بھی رات میں سو کر اٹھ جاتے ہیں اچانک آپ، تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے نا، جو بھی اللہ سے مانگیں گے نا، یقین کے ساتھ مانگیے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی تہجد کی نماز قبول ہونے کی ضمانت ہے۔
اس کی رات کی نماز اور دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اگر ان آداب کی روشنی میں ہم رات گزارتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں، یقین مانیے ہماری رات بھی عبادت والی رات بن جاتی ہے۔ مومن جیسے دن میں عبادت کرتا ہے، مومن کی رات بھی باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ سے بات کرتے ہوئے ایک بات یہ بتاتے ہیں، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، جیسے رات میں جاگ کر تہجد نماز پڑھنے کو میں باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں، رات میں سونے کو بھی میں باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب سوتا ہے تو ان آداب کا لحاظ کر کے سوتا ہے۔ مومن کا سونا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مومن کافروں کی طرح نہیں سوتا، مومن جانوروں کی طرح نہیں سوتا، وہ ان اذکار کو اذکار کی پابندی کر کے، وضو کر کے، دعا پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے وہ سو جاتا ہے۔ تو مومن کا سونا بھی باعث اجر و ثواب ہے، مومن کا سونا بھی ایک نیکی بن جاتی ہے۔ اور جو بندہ ان آداب کو پابندی کرے اس کا سونا ایک عبادت بن جاتا ہے۔ حضرات، رات کے علاوہ دن میں بھی سونے کا ایک موقع ہے، ایک سنت ہے جو ہم سے ختم ہو چکی ہے، سمجھے بہت سارے لوگوں کے پاس، اس کو قیل اللہ کی سنت کہتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر بستر پہ آرام کرنا، کچھ دیر سو جانا یا آرام کرنا۔ یہ آرام کرنا، یہ سونا، یہ نیند صحت بخش نیند ہے۔ جو لوگ قیل اللہ کے عادی ہوتے ہیں، دوپہر کھانے ظہر نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، ان کو بہت صحت ملتی ہے، اور رات میں تہجد کے لیے جاگنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات حضرات، اپنے سونے سے پہلے جب بستر پہ آپ آ جاتے ہیں، بستر پہ جب آتے ہیں آپ، تو آپ بستر پہ جو ہے آنکھ بند کر کے 1-2 منٹ اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے۔ دن بھر میں کیا کیا، مجھے کیا کرنا تھا، مجھے کیا نہیں کرنا تھا۔ ہر اچھے کام پہ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، ہر نیک کام پہ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ اگر آپ سے برے کام ہوئے، ہر برے کام پہ، ہر گناہ کے کام پہ توبہ کر کے سو جائیے۔ کیا پتا زندگی میں یہ آپ کی آخری نیند ہو، کیا پتا زندگی میں یہ آپ کی رات آخری رات ہو۔ رات میں آپ ہر نیکی پہ شکر گزاری کر کے اور ہر گناہ پہ توبہ استغفار کر کے سو جائیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، اپنے نفس کا محاسبہ، اپنی صبح سے شام تک کا حساب لگا کے سوتے ہیں نا، یہ لوگ بہت نیک بنتے ہیں، زندگی میں بہت تبدیلی ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سونے جاگنے کے جو بھی آداب ہم سنے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیند کی جو نعمت ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں میں جلد سونے اور کو صحت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں اے اللہ ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو دنیا کے اندر عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب كريم۔